الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. عذاب علیم. دیکھیں عذاب نہیں ہے، عذاب. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تقولو نہ تم کہو، راعنا راعنا رعایت کیجیے ہماری، وقولو بلکہ کہو، انظرنا انظرنا نظر کیجیے ہماری طرف، واسمعوا اور سنا کرو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولو نہ تم کہو، راعنا راعنا. راعنا کا روٹ ہے رے این یہ. مراعات کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اس سے امر کا صیغہ ہے. راعی، ہماری رعایت کیجیے، ہمارا خیال رکھیے. جیسے انگریزی میں بات کرتے ہوئے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کہتے ہیں آئی بیگ یور پارڈن. اسی طرح اردو میں نظر کرم کیجیے. عربی میں گفتگو کرتے وقت اگر کسی شخص کو دوسرے کی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس موقع پر کہا جاتا ہے راعنا، ہماری رعایت کیجیے، ہمیں دوبارہ سمجھا دیجیے. ویسے اس کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، نگاہ رکھنا، خیال رکھنا. وقولو اور کہیے، انظرنا انظرنا، نون زوئے رے، نظر. نظر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دیکھنا. انظرنا ہماری طرف نظر کیجیے، نظر ڈالیے، دیکھیے. واسمعوا اور سنا کرو، یعنی بات دھیان سے سنا کرو کہ بار بار یہ کہنا ہی نہ پڑے. وللکافرین اور کافروں کے لیے. کافرین کا واحد کیا ہے؟ کافر. کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم کیا روٹ ہے؟ الف لام میم علم، دردناک، درد دینے والا. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہا کرو. پھر کیا کہا کرو؟ وقولوا انظرنا، تم انظرنا کہا کرو. واسمعوا اور سنا کرو. وللکافرین اور کافروں کے لیے، یعنی انکار کرنے والوں کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے. یعنی جو بات نہیں مانے گا وہ سزا بھگتے گا. یہاں اہل ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے، آپ کی بات سننے اور سمجھنے کا ادب اور طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب تم آپ کی مجلس میں بیٹھو
تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بات غور سے سنا کرو، اور اگر سمجھ نہ آئے، دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہو، تو اس کے لیے لفظ انظرنا استعمال کیا کرو کہ آپ ہماری طرف توجہ فرمائیے یا دیکھیے، لیکن لفظ رائنا نہیں استعمال کیا کرو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات غور سے سنا کرو، سمجھ نہ آئے تو انظرنا کہہ کے متوجہ کیا کرو، لیکن رائنا کا استعمال بند کر دو۔ ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں، ادب سکھایا جا رہا ہے۔ کیوں رائنا کیوں نہ کہا جائے؟ اس لیے کہ لفظ رائنا ادب کے خلاف ہے۔ یہاں ہم غلط نہیں کہیں گے، ادب کے خلاف ہے۔ بہت سی چیزوں میں بظاہر کوئی غلطی نہیں بھی نظر آتی، لیکن وہ ادب کے خلاف ہوتی۔ تو ہمارے دین میں بات صرف حلال حرام جائز ناجائز کی نہیں، ادب، آداب، ایٹیکیٹس اور اخلاق کی بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا محبوب کون ہے؟ جو محسن ہے، جو ہر کام کو خوبصورت طریقے سے کرتا ہے۔ کام تو ہو جائے گا لیکن محسن کے درجے کا نہیں ہوگا۔ مثلاً آپ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کتاب سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ جیسے چاہیں یہاں بیٹھیں، جیسے چاہیں سنیں یا نہ سنیں، جیسے چاہیں آپس میں بولیں، جیسے چاہیں استاد سے بولیں، جو چاہیں کریں۔ وقت گزر جاتا ہے، انسان سیکھ لیتا ہے، لیکن وہ کام خوبصورت کام نہیں کہلا سکتا، محسن کے درجے کا کام نہیں ہوتا۔ احسان کے درجے پر، محسن کے درجے پر کام کرنے کے لیے اس کام کے صرف کرنے سے واسطہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوبصورت انداز سے کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کی مجلسیں ہم سب کے لیے کیا ہے؟ ایک نمونہ ہے۔ وہ ہمارے لیے کیا تھے؟ رول ماڈل تھے۔ انہوں نے ہمارے لیے ایک ایسا طریقہ سیٹ کیا کہ جس میں ہمارے لیے روشنی ہے، رہنمائی ہے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم آپ کی مجلس میں رائنا کا لفظ استعمال کرنا چھوڑ دو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ صرف قرآن ہی نہیں دیا گیا، صرف تعلیم ہی نہیں دی گئی، تعلیم کے ساتھ خود قرآن کے اندر تربیت کی گئی ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کا ادب اور سلیقہ بھی بتایا گیا ہے، اور باہم معاملہ کرنے کا بھی، کہ رائنا کا استعمال نہ کرو۔ رائنا کیا چیز ہے؟ رائنا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے ہماری رعایت کرو، اور یہ باب مفاعلہ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تم ہماری سنو، ہم تمہاری سنیں گے، یعنی برابر کے شخص سے بات کرتے ہوئے عموماً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے رائنا، یعنی جیسا تم کرو کہ ویسے ہم کریں گے، عام زبان میں جیسے آپ بولتے ہیں۔ تو رائنا کا مطلب کیا؟ ہماری رعایت کرو، اور ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہمیں پھر سمجھا دو، یعنی مفہوم یہ ہے۔ استاد کا مقام برابر کا مقام نہیں ہوا کرتا، معلم طالب علم سے ایک درجہ اوپر رکھتا ہے، اس سے آپ اس طرح نہیں معاملہ کر سکتے جس طرح آپ اپنے کسی بہن بھائی سے کر رہے ہیں یا اپنے برابر کے شخص سے کر رہے ہیں۔ اس سے معاملہ کیسے ہوگا؟ ادب کا معاملہ ہوگا، احترام کا، جیسے والدین کا۔ پیچھے آپ نے پڑھا نا والدین کے بارے میں، وَبِالْوَالِدَيْنِ کیا کرو؟ احسانہ۔ اور وہاں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ احسان کس کو کہتے ہیں۔ صرف وہ نہیں کرنا جو والدین کر رہے ہیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اس سے بڑھ کے کرنا ہے۔ اگرچہ ہم کر نہیں سکتے، مگر ٹارگٹ یہی کہ اس سے زیادہ اچھا کرنا ہے۔ اسی طرح استاد بھی
والدین کے مقام پر ہوتا ہے. اور جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ میرے والدین مجھے آسمان سے زمین پر لائے اور میرے استاد نے مجھے زمین سے آسمان پہ پہنچایا. والدین تو ہمارے جسم کو سنوارتے ہیں یا جسم کی پرورش کرتے ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے والدین بھی تربیت کرتے ہیں، ادب آداب سکھاتے ہیں، مگر جو تعلیم استاد دیتا ہے اور جو تربیت وہ کرتا ہے وہ بعض اوقات والدین نہیں کر سکتے. بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے نہیں کر سکتے، بعض اوقات اور کئی اسباب ہوتے ہیں، یا بچے اتنی اہمیت نہیں بات کو دیتے. تو استاد کا مقام ہمیشہ ہمارے دین میں بہت اہم رہا ہے. اور پھر جہاں استاد اللہ کے رسول ہوں وہاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ مقام کیا ہوگا. جن پر براہ راست اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، ان سے لیتے وقت کس قدر ادب آداب کا خیال رکھنا ہوگا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب آداب اور احترام کے بارے میں قرآن پاک میں ہمیں کئی آیات ملتی ہیں کہ تم رسول کو اس طرح مت پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی نام لے کے مت بلاؤ، یا بلند آواز سے مت بولو ان کی موجودگی میں، جیسے سورۃ الحجرات میں آتا ہے. انشاءاللہ تفصیلات آگے آپ دیکھیں گے، یہاں اشارہ کرنا ہی کافی ہے. تو معنی کیا ہے کہ بڑوں کے لیے چاہے والدین ہوں اور خصوصاً استاد کے لیے بلانے کے انداز میں بھی ادب ہونا چاہیے، سوال پوچھنے کے انداز میں بھی ہونا چاہیے، اور معاملہ کرتے وقت دیکھنے اور تمام چیزوں میں یعنی ایک جو اخلاق ہے دین کا اس کی رعایت کرنا ضروری ہے. جیسے بات کری تھی نا کہ والدین ہمارے جسموں کے محافظ ہوتے ہیں اور استاد ہمارے خلق کے محافظ ہوتے ہیں. خلق اور خلق کی بات جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ رائنا نہ کہو، وہ لفظ مت بولو آپ کے لیے جو تم ایک دوسرے کے لیے بول سکتے ہو. ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صرف مسلمان نہیں ہوتے تھے، یہود بھی آتے تھے، دوسرے ادیان کے لوگ بھی آتے تھے، کفار بھی آتے تھے. تو عبرانی زبان میں یعنی ہیبرو میں رائن جو تھا اس کا معنی احمق تھا، بے وقوف. یعنی رائنا کر کے جب وہ بولتے تھے تو اس کا معنی زبان سے تو وہی کہتے تھے جو صحابہ کہہ رہے ہوتے تھے، لیکن پیچھے دل میں کیا ہوتا تھا؟ او جاہل، او بے وقوف. اور اگر اس کو تھوڑا سا اور بل دیتے تو رائی نہ کرتے تھے تو اس کا معنی ہوتا تھا ہمارا گڈر یا شیپرڈ. تو چونکہ یہ زو معنی لفظ بن گیا تھا، نمبر ایک بذات خود لفظ ادب سے خالی تھا، نمبر دو لفظ زو معنی تھا، دو معنی دیتا تھا. ایک مطلب ہماری رعایت کیجیے اور دوسرا مطلب ہمارا گڈریا یا احمق. اس لیے کیا کہا گیا کہ ایسا لفظ ہی چھوڑ دو، دوسرے کو موقع ہی نہ دو. یہود کی تو عام عادت یہ تھی کہ وہ حروف کو، الفاظ کو بدل دیتے تھے، موڑ توڑ دیتے تھے، اپنی زبانوں کو بل دے کے بات کرتے تھے، اور مراد کیا ہوتی تھی؟ مذاق اڑانا یا آپ کے مقام کو کم کرنا. سورۃ النساء آیت 46، اس میں اس بات کی مزید وضاحت ہوتی ہے. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. کیا معنی ہے؟ جن لوگوں نے یہودیت کا طریقہ اختیار کیا ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے یعنی اصل جگہ سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف باتیں کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمعنا وعصینا،
اوپر سے ایسا لگتا ہے جیسے عطانا کہہ رہے اور اندر اندر سے کیا کہہ رہے تھے؟ اسینا. اسما، اسما کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سنو، جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں لسن. اب اسما یہ آپ اپنے بیٹے کو تو کہہ سکتے، بچے کو تو کہہ سکتے لسن، اپنے ماں باپ کو تھوڑی کہہ سکتے لسن، اگرچہ آج کل ہو یہی رہا ہے، لیکن غلط ہے ایسا کرنا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کرتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ لسن، اسما، اور بیچ میں کہہ دیتے غیر مسمع، خدا کرے سن نہ سکو، بہرے ہو جاؤ. یعنی اندر اندر یہ بولتے. اب یہ قرآن نے کھول لی ان کی حرکتیں. آپ کو تو نہیں سمجھ آتی تھی کیا کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ زور سے بولا، کچھ منہ میں بول دیا گڑبڑ کر کے، یعنی گرمبل کر کے. اور رائنا کہتے ہیں، حالانکہ اگر وہ کہتے سمینا اور اطانا اور اسما اور انظرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا. مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں، یعنی بات نہیں مانتے. اسی لیے کیا کہا گیا؟ جو نہیں مانے گا وَلِلْكَافِرِينَ، کافرین سے مراد یہاں کون ہے؟ ان اہل کتاب میں سے جو نہیں مانتے. اور پھر اگر مسلمانوں میں سے کوئی اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ لفظ نہیں چھوڑتا تو پھر وہ بھی ایک طرح سے انکار کرنے والا ہے اس حکم کی. حکم عدولی، حکم عدولی کا کیا مطلب ہے؟ انکار کرنے والا ہے. ایسے لوگوں کے لیے پھر علاج کیا ہے؟ عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، کہ جو اس طرح دھوکے اور فریب کاری کے ساتھ معاملہ کرے کسی کے ساتھ، اور خصوصاً اس کے ساتھ جو اس کا محسن ہو، جس نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو، اور خصوصاً دین سکھانے کے معاملے میں یا تعلیم دینے کے معاملے میں. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہود کے اس الفاظ کے استعمال کے پیچھے آخر کیا وجہ تھی؟ یعنی مسلمان تو ناسمجھی میں، جیسے آپ کو معلوم ہے سورۃ الحجرات میں خاص طور پر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف ہوتے تو بعض بدو لوگ، ان پڑھ لوگ وہ آتے اور زور زور سے پکارتے، باہر سے آوازیں دینے لگتے، یا محمد اخرج اخرج. تو اس سے روکا گیا کہ یہ بے ادبی کا طریقہ ہے، ایسے مت بولو، انتظار کرو جب تک کہ وہ خود باہر آ جائے. تو اسی طرح عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان علم سے عاری ہوتا ہے تو ادب سے بھی عاری ہوتا ہے، وہ عام بازاری زبان استعمال کرتا ہے. اور جب وہ علم کی مجلس میں بیٹھنے لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ سلیقہ سیکھنے لگتا ہے، وہ یعنی کہ اسٹریٹ لینگویج نہیں یوز کرتا، پھر اس کی زبان پر بھی اثر پڑتا ہے. تو صحابہ کرام کی آپ نے تربیت کی تھی، ایسے الفاظ، ایسے طریقے، ایسے سب کام چھڑوا دیے تھے کہ جو ادب کے خلاف تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہود اگر ایسا کرتے تھے، یعنی اس لفظ کا استعمال کرتے تھے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ بنیادی طور پر وہ آپ کی حیثیت ماننے کو تیار نہ تھے. سمجھ رہے؟ کیوں نہیں مانتے تھے آپ کی حیثیت؟ حسد، بہت ہی جلن کا شکار تھے، کوڑن کا شکار تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی نسل سے نہیں تھے. وہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی، کیونکہ آخری نبی کا آنا ایک بہت بڑا آنر تھا، کہ آخری نبی ہم میں سے آئے گا، ہمارے خاندان میں سے ہوگا. یہ ایسے ہی ہے جیسے مثلا اگر دو خاندانوں کی قریبی رقابت چل رہی ہو تو کسی الیکشن میں اگر ایک کا کوئی سلیکٹ ہو جاتا ہے، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلا شادی کے بعد جیسے دیورانی جٹھانی ہے تو دونوں کا آپس میں مقابلہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد بچوں میں شروع ہو جاتا ہے. اور یہ گھروں میں جو سیاست چلتی رہتی ہے وہ بچوں کا شروع ہو جاتا ہے، میرا بچہ اتنا پڑھ جائے، اس کا بچہ وہاں تک پہنچ جائے. وہ پھر ایک ہو جاتا ہے، دوسرا نہیں، تو پھر دوسرا اس کی حیثیت کو ایکسپٹ نہیں کرتا بعض اوقات. تو عام روزمرہ زندگی کے حوالے سے ہی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ہمارے خاندان میں سے کیوں نہیں.
وہ چونکہ نبوت کو کیا سمجھتے تھے؟ ایک قومی ورثہ یا ایک آنر کی بات، یعنی ہمارے خاندان کی عزت تھی اس میں. اب وہ خاندان کی عزت اس طرح نہیں ملی تو انہوں نے کہا اب چاہے کتنے بھی بڑے ہوں ہم نہیں مانیں گے چونکہ ہمارے خاندان سے نہیں. تو اس کو کیا کہتے؟ تعصب، پریجوڈس ہونا، کہ جو چیز ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں، ہم میں ہے وہ تو اچھی ہے، اور اگر کسی اور کے پاس ہے ہم نہیں مانتے اس کو. اور یہ عام انسانوں کی بھی کمزوری ہوتی ہے. کسی کے لیے دوسرے کی بڑائی یا خوبی یا بھلائی ایکسپٹ کرنا عموماً مشکل کام ہوتا ہے. اس کو عام ذہن سے سوچئے. مثلا آپ کی بہن نے آپ سے زیادہ نمبر لے لیے امتحان میں، آپ کی دوست نے آپ سے زیادہ نمبر لے لیے. اس وقت آپ کے لیے خوش ہونا ایک مشکل کام ہوگا. پتہ چل جائے گا جب آپ کے کم ہو نمبر اور دوسرے کے زیادہ ہوں. یہ قدرتی بات ہے، ایک کمپٹیشن ہوتا ہے اندر اندر کہ میرے کتنے اور اس کے کتنے، دو بھائیوں میں، دو دوستوں میں، دو انسانوں میں. اور خیر میں کمپٹیشن ہونا چاہیے، کوئی حرج نہیں، لیکن حسد نہیں ہونا چاہیے. حسد کیا ہے؟ اس کو کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں. کوئی بھی نعمت، کل ذی نعمت محسود، ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے، ہر صاحب نعمت سے. اب انسان چاہتا تو ہے نا اس کو نعمتیں ملیں، لیکن اس کو یہ نہیں یاد رہتا کہ نعمت مل گئی تو پھر کیا شامت آئے گی، اس کے بعد کیا ہوگا، اپنے بھی بیگانے ہو جائیں گے. اب یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا، اسی قصے کو یاد کر لے. بھائیوں نے حسد کیا کہ ان کو کیوں زیادہ مل گیا، ان کو زیادہ توجہ مل گئی، حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہمیں کیوں نہیں مل رہی. یعنی اپنا قصور نہیں، پھر الٹا یوسف ہی کا قصور نظر آیا، جبکہ وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے زیادہ عزیز تھے اپنے والد کو. تو عام طور پر ایک شخص محنت کرتا ہے یا اللہ کی طرف سے اس پر کوئی عنایت ہوتی ہے اور اس کو کوئی بھلائی یا خیر یا خوبی یا کوئی فضیلت دوسرے پر مل جاتی ہے، تو عموماً انسانوں کو ہضم نہیں ہوتی، وہ ایکسپٹ نہیں کرتے. وہ کوئی نہ کوئی طریقہ سوچتے رہتے جس سے اس کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے، کوئی نہ کوئی اس کی خامی چنتے رہتے، کسی نہ کسی طرح اس کو گرانے کی فکر کرتے رہتے. اور خود تعریف کرنا تو دور کی بات، اگر کوئی اور تعریف کرے تو وہ بھی اچھی نہیں لگتی کہ نہیں، اس کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں جو کسی کی تعریف کر دے. تو خصوصاً جہاں کمپٹیشن ہوتے ہیں، عام حالات میں نہیں. میں بعض کو سوچتی ہوں اتنی دنیا میں پتہ نہیں لوگ کیا کیا حاصل کر رہے ہیں نا، تو لوگوں کو پرواہ ہی نہیں کسی کی. لیکن جو ہی ان کا اپنا کوئی بہن بھائی یا کوئی قریبی شخص کر لے گا تو وہ فوراً ہی کانشیس ہو جائیں گے، اچھا اب اس نے یہ کر لیا. بھی دیکھو دنیا میں اس سے آگے بھی کئی لوگ نکلے ہوئے ہیں. اگر کسی ایک نے ڈگری کر لی، اچھا اس نے، میں اس کو یہ کر کے دکھاؤں گا. پھر اس کو کیوں دکھاتے ہو، اپنے لیے کرو، دکھانے کے لیے تھوڑی کام کرتے. دنیا میں لوگوں نے کیا کچھ کر رکھا ہے. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے. تو اسی کے ساتھ مقابلہ کس لیے جاری ہے. حاسد ہمیشہ قریب کے لوگوں میں سے ہوتے ہیں، بہن بھائیوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، برابر کے رشتوں میں سے، ایون دوستوں میں سے. جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں نا، انہی سے بعض اوقات نہیں برداشت ہوتی ہے آپ کی خوبی. اب آپ دیکھیں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں رشتہ کیا تھا آپس کا، کو بہت دور کا بھائیوں کا رشتہ تھا، چچا کے بیٹے تھے، کزنز تھے. ابھی بھی کزنز میں اور چچا کے بیٹوں میں عموماً زیادہ کمپٹیشن چلتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایسی حرکتیں اس وقت ہوتی ہیں، یعنی دوسرے کو اندر ہی اندر ذلیل کرنا، جڑیں کاٹنا پیچھے سے. اب وہ کہتے اسما غیر مسمن، سمعنا وعصینا رعینا، یہ گھٹیا حرکتیں ہیں.
اور یہ گھٹیا حرکتیں کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ آپ کی حیثیت کو ماننا نہیں چاہتے تھے. تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی کسی کی خوبی کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا، جب کوئی کسی کی بھلائی کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس طرح اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میں پھر نیچے ہو جاؤں گا دوسرے سے. میں دوسرے سے کیوں نیچے ہوں؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ میں بھی برابر کا ہوں. تو اپنی تعریف سن کے تو بہت خوش ہوتا ہے، لیکن کسی کی تعریف سن کے دل کا خوش نہ ہونا، اور پھر ایسے جملے، ایسے لفظ بولنا جس سے دوسرے کی حقارت مطلوب ہو. اسی لیے عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات ایک شخص نے بہت اچھا کام کیا ہوتا ہے، کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا. اگر اس میں کوئی ایک غلطی ہے تو وہ فوراً نکالیں گے، یہ غلطی ہے. خوبی بھول جائیں گے، غلطی فوراً نکالیں گے. یہ نفسیات ہوتی ہے نا عموماً. اچھا، یہاں بھی آپ دیکھیں کہ یہی حال ہے ان کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، آپ کی لائی ہوئی کتاب میں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بات پکڑتے رہیں گے، نکالتے رہیں گے، تاکہ اپنے آپ کو مطمئن کر سکیں کہ ہم زیادہ بہتر ہیں اور ہم ٹھیک ہیں. ان کے اندر نسلی فخر بھی تھا، قومی فخر بھی تھا. نسلی اور قومی فخر کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم سپیریئر نیشن، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہمارے میں اتنے نبی آ چکے، اور ان پر انعامات بھی ہوئے تھے اس وجہ سے بھی. اور یہ صرف ان کی بات نہیں، جہاں قرآن میں آتا نا یا بنی اسرائیل، میں رکھ لیتی ہوں اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو، اور پھر میں سنتی ہوں. کبھی آپ ایسے کر کے تو دیکھیں، آپ کے آنسو نہیں رکیں گے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ساری ہماری باتیں ہو رہی ہیں اور یہ مجھے کہا جا رہا ہے. اللہ نے ہم پر بھی انعام کیا، ہمیں بھی دنیا والوں پہ فضیلت دی، ہمیں بھی اپنی اس کتاب کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ خاص کیا ہے، چنا ہے ہمیں اپنے دین کے لیے. اور پھر ہم کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ تو یہ صرف بنی اسرائیل کی بات نہیں، یہ ہم سب کی بات ہے. اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ جس کو اپنی رحمت سے خاص کرے، کوئی انعام کرے، تو عموماً اذیت دینے والی، دکھ دینے والی باتیں کر کر کے لوگ دنیا میں تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے الفاظ کے ساتھ وہ لوگ دکھ دیتے تھے اور پریشان کرتے تھے، اور آپ کی تحقیر کے لیے الفاظ استعمال کرتے تھے. تو صحابہ کرام کو کیا کہا گیا کہ تم ایسے لفظ مت بولو جس میں ادب نہ ہو، ایسے لفظ نہ بولو جس میں شبہ ہو، ذو معنی ہو، اور کیا نہ کرو، سوال زیادہ نہ کرو جس کا آگے ذکر آئے گا، اور غور سے سنا کرو، غور سے سنا کرو. عام روزمرہ زندگی کے کانٹیکسٹ میں سوچئے، جب کسی شخص کو آپ نے اہمیت نہ دینی ہو اور اس کا ذکر خیر آپ کے سامنے ہونے لگے تو آپ کیا بولتے ہیں؟ اچھا ہاں چپ کرو، سنا ہوا ہے، بہت جانتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ میں یہ جملے کیوں نکلوا رہی ہوں؟ تاکہ ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم کیا نادانی میں کرتے ہیں. نادانی میں یہ باتیں کرتے ہیں جو ہمارے اخلاق کو بدنما کرتی ہیں اور ہم ہی کو نہیں پتا ہوتا، اور بظاہر ہم بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کو گرا کے. اور کیا ہوتا ہے؟ چھوڑو، اور میں جانتی ہوں تمہیں نہیں پتا. مثلا آپ میں سے اگر کسی کی زندگی میں قرآن آ جائے اور وہ ایک دم اس کے اندر تبدیلی آنے لگے تو اچھی بات ہے نا، تعریف کرنی چاہیے نا. سب کو کرتے ہیں تعریف لوگ، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا. ہمیں پتا ہے آپ جو کچھ تھے، ہم آپ کا سب ماضی جانتے ہیں. یہ نیا نیا پڑھنے لگے، چند دن کا شوق ہے، اتر جائے گا. یہ پہلے ایک خول چڑھا رکھا تھا، اب ایک اور چڑھا لیا. تو کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ ہمیں تو غلطی کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے کہ کوئی اگر بھول چوک کے بھی کچھ ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ کوئی مارجن نہیں دیتے. جی تو بہرحال اس کے پیچھے اصل میں نفسیات کیا ہے؟
نفسیات یہ ہے کہ کسی کی نیکی کو تسلیم نہ کرو، کسی کی خوبی اور بھلائی کو مان کے نہ دو، کسی کی اچھائی کو اچھائی مت کہو، چونکہ اس سے ان کے اپنے مفاد پہ زد پڑتی ہے نا. کسی کی حیثیت ماننے میں بعض اوقات جب اپنی حیثیت کم ہوتی نظر آئے تو اس وقت اور زیادہ مشکل ہوتی ہے. یہود کا معاملہ سراسر یہی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ان کے لیے کیوں مشکل تھا، حالانکہ وہ آپ کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے کوئی. ان کو یہ نظر آتا تھا کہ اس سے پھر ہماری جو وہ بڑائی تھی اور ہماری حیثیت تھی وہ کم ہو جائے گی، اور وہ تو واقعی ہو رہی تھی نا، کیونکہ آپ کے آنے سے امامت کدھر منتقل ہو گئی؟ بنی اسماعیل کی طرف. قبلہ آپ کا آخری قبلہ قرار پایا، دین آپ کا ایک اصل اوتھینٹک دین قرار پایا، آپ کی کتاب اصل کتاب قرار پائی. اس وجہ سے یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. وہ کون سی آیت تھی جب اتری تو یہود نے کہا کہ اگر یہ ہمیں ملتی تو جس دن یہ ہمارے پاس آتی تو ہم اس کو اپنا عید کا دن بنا لیتے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت ان کے لیے کیا تھی؟ سخت تکلیف دے تھی کہ یہ آیت ہمیں کیوں نہ ملی کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، نعمت تم پہ تمام کی. تو یہ بات یہود کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ نعمت ادھر چلی گئی. ابو جہل کے لیے کیا مشکل تھی؟ ہاں، ابو جہل کو کیا مشکل تھی؟ حیی ابن اخطب کو کیا مشکل تھی؟ بہت سے ایسے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچانتے تھے، قرآن کو حق مانتے تھے، لیکن قبول نہیں کیا، صرف اس لیے کہ اس کو مان لیں تو پھر ہمارا مقام کہاں جائے گا. ایگو کا مسئلہ تھا. اور جب کسی کے اندر ایگو آ جاتی ہے، اپنی بڑائی کا خیال سما جاتا ہے اس کے دل میں، خواہ کوئی انسان ہو یا قوم ہو، تو اس سے بڑا پھر اس کے لیے کوئی امتحان نہیں ہوتا. پھر وہ ہر ذلیل سے ذلیل، حقیر سے حقیر ہتھ کنڈے پہ اتر آتا ہے. ساری خرابیاں یہاں سے شروع ہوتی ہیں. پھر زبان کی خرابیاں، دل کی خرابیاں، معاملے کی خرابیاں، سب یہاں سے شروع ہوتا ہے جب انسان خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. ابلیس نے بھی یہی کیا تھا. ابلیس کا بھی یہی مسئلہ تھا. ابلیس نے آدم کو جو سجدہ نہیں کیا تھا، اس کے پیچھے بھی یہی ایگو تھی، یہی میں تھی، میں زیادہ اچھا ہوں، دوسرے کے پاس کچھ نہیں. تو اس لیے کبھی کسی کی تعریف کرنا ہو تو کھلے دل سے کیا کرے. یعنی خوشامد اور چاپلوسی نہیں، لیکن اپریشیٹ کرنا، چاہے بچہ ہو، چاہے برابر کا ہو، چاہے بڑا ہو، کوئی بھی ہو. دل کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے یا دل کے اندر کوئی گھٹن نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو بھی جو نعمت ملتی ہے وہ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اس کا اپنا تھوڑی کمال ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی. تو جب آپ اس کو ایکنالج کرتے ہیں یا آپ اس کو مان جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مان رہے ہیں آپ؟ اس کو نہیں مان رہے، اللہ کی نعمت کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہاں سے پھر حسد کی جڑیں کٹ جاتی ہیں. یہی سے حسد ختم ہوتا ہے. ورنہ اگر انسان اس اخلاق کا مالک نہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دلوں میں حسد، جلن، کڑھن. اور اس حسد سے سب سے پہلا قتل ہوا تھا زمین پر. کون سا؟ حابیل اور قابیل کا. حابیل کا جو قتل ہوا تھا اور قابیل کا معاملہ بھی حسد کا معاملہ تھا، اور وہ بھی دو بھائیوں کا معاملہ تھا. ٹھیک ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی اور میری نہ ہوئی، میں پیچھے رہ گیا، بھی تم بھی آگے بڑھ جاؤ. نہیں، میں آگے تو نہیں بڑھ سکتا ہوں، اس کو مار سکتا ہوں. اور آدم کی اولاد میں یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور اسی چیز پر ہمیں قابو پانا ہے. اسی کا نام تزکیہ ہوتا ہے، یہی تربیت ہے. اور اگر اس پر نہیں قابو پایا تو محض پڑھنے پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں.